اما بعد صفحہ نمبر 212 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا تو کیوں نہیں کانا ہوئے من القرون بستیوں میں سے لولا کے دو معنی ایک معنی یہ ہے جیسے کہ لولا علی لہلک عمر لولا اگر نہ ہوتا علی تو عمر ہلاک ہو جاتا لولا اگر نہ ہوتا ایک اس کا معنی ہے حلا کہ کیوں نہیں ہوا یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو یہاں پر یہ معنی ہے لولا کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں بس کیوں نہیں کانا ہوئے من القرون بستیوں میں سے یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا ہونا چاہیے بستیوں میں سے من قبلکم تم سے پہلے کون نہیں ہوئے کیوں اولو بقیت صاحب عقل صاحب بصیرت ینہون جو روکتے منع کرتے عن الفساد فساد سے فی الارض زمین میں الا مگر قلیلا تھوڑے سے ممن ان لوگوں میں سے انجینا منہم ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی یعنی کچھ لوگ تھے فساد سے روکنے والے مگر وہ تھوڑے سے اور ان تھوڑوں کو ہم نے نجات دی واتبع الذین ظلموا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ما اس کی اترفو جو وہ اسودگی دیے گئے عیش عشرت آرام دیے گئے وکانوا مجرمین اور تھے وہ جرم کرنے والے وما كان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب لیہلک القری یہ کہ وہ ہلاک کر دے بستی کو بظلم ظلم کے ساتھ واہلھا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے آپ نے پڑھا قوموں کی ہلاکت تباہی اور بربادی کو بیان کیا قوم نوح سے لے کر قوم موسیٰ بھی قوم عاد بھی قوم سمود بھی دیگر کئی اقوام اور ملل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اس صورت کے اندر آپ نے پوری صورت پڑھی ہے اکثر مضامین جو ہے اکثر حصہ اسی بات پر ہے فلاں قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا برباد کر دیا ہلاک کر دیا وجہ کیا بنی پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا یہاں پر اقوام کی بستیوں کی ہلاکت تباہی اور بربادی کے واقعات اللہ نے عبرت کے لیے بیان فرمائے تو اب ان کے اندر ایک مین وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیونکہ اینڈ چل رہا ہے صورت کا وہ بیان فرمایا ان بستیوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو تم سے پہلے بستیاں گزر چکی ہیں وہ کیوں نہیں ایسے لوگ ہوئے ینہون عن الفساد جو فساد سے روکتے ہیں فی الارض زمین میں فساد سے روکنے والے اگر نہ ہوں عذاب علیہ جاتا ہے اللہ کی گرفت بستی کی ہلاکت کا وقت اس وقت زیادہ چانس ہوتے ہیں جب منع کرنے والا موجود نہ ہو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے فرمایا جب تم منکرات اور سیئات کو ہوتا ہوا دیکھ لو اور اس پر خاموش ہو جاؤ منع نہ کرو تو
تو اللہ تمام کو، فساد کرنے والوں کو بھی اور جو برائی نہیں کرتے لیکن روکتے بھی نہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر، عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لے گا. سب کو عمومی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے دیں گے. اور بعض روایت کے مطابق اگر تم منکرات سے روکو گے نہیں اور اچھائی کی تلقین کرو گے نہیں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک گروہ ایسا ایک ہونا چاہیے جو برائی سے منع کرے، روکے اور نیکی کی تلقین کرے. تو بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ نے پیچھے پڑھا بیان فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. پھر آگے فرمایا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ان کی لعنت کا سبب یہ ہے منکر سے نہیں روکتے تھے. اب برائی سے نہ روکنے والا ایسے ہی عذاب کی گرفت میں ہے جس کو تمثیلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. فرمایا سمندر کے اندر 2 منزل جہاز ہو، 2 منزلیں ایک بحری بیڑا ہو. کچھ لوگ اس کے نیچے والی منزل میں ہوں، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہوں. اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں، اوپر سے پانی لیتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی آدمی یہ بات سوچ لے کہ میں یہاں سے اوپر جاتا ہوں، اس لیے ہم سارے مل کے ایسا کرتے ہیں نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ اپنا پانی قریب سے ہی لے لیں. تو اگر وہ سوراخ کر لیں کشتی میں تو کشتی چلے گی، ڈوب جائے گی نا. جب اس کے اندر پانی بھرنے ہوگا پھر وہ زمین کی تبھی چل رہی ہے جب پانی کے اوپر ہے، وہ ڈوب جائے گی. تو اگر وہ ڈوبے گی، غرق ہوگی، تو کیا کشتی کی ایک منزل ڈوبے گی کہ دونوں ڈوبے گی؟ اب دونوں کے ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ نیچے والوں نے قصور کیا کہ اس کو سوراخ کر دیا، اوپر والوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو روکا نہیں، تو تباہی میں وہ بھی. تو یہ مثال ہے فساد فی الارض. اگر ہو رہا ہے روکنے والا کوئی نہیں تو عذاب جب آئے گا تو برائی کی ہے یا نہیں کی، روکا نہیں ہے تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا. اس لیے یہ ایک حساس مسئلہ ہے کہ برائی اور منکرات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، جتنی وسعت ہے اتنا کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے. حکمران ہے، استاذ ہے، باپ ہے، اپنی اولاد کی کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہاتھ سے روکے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ زبان سے وہاں پر تبلیغ کرے، روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھے. دل میں برا سمجھنے کے بھی آگے کئی صورتیں ہیں. وہاں محفل میں نہ بیٹھے، اس جگہ پہ نہ جائے، اس کو دلی طور پر تائید نہ کرے. بہرحال جتنی استطاعت ہے اس کے لیے روکنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قوموں میں ایسے عقل والے لوگ کیوں نہیں ہوئے، بصیرت والے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو برائی فساد فی الارض سے روکتے، مگر تھوڑے سے تھے. روکنے والے تھے لیکن تھوڑے تھے، تھوڑے لوگ تھے. زیادہ تعداد ہونی چاہیے روکنے والوں کی، لیکن الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جو برائی سے روکتے تھے. ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے کس چیز کی اتباع کی؟ وقت کے پیغمبر کی نہیں، آسمان کی وحی کی نہیں. جس چیز میں انہیں عیش، عشرت، آرام، آسودگی دی گئی اس کے پیچھے پڑ گئے. آج ہماری بھی تقریباً یہی حالت ہوتی جا رہی ہے کہ جس چیز میں ہمیں سہولت ملتی ہے ہم اسے اپنا لیتے ہیں، جس چیز میں ہمیں سہولت نہ ملتی ہو وہاں ہم شریعت کی پرواہ نہیں کرتے. مسئلہ سہولت کا آ جائے پھر ہم شریعت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اپنی سہولت کی بات نہیں ہوتی، شرعی اصولوں کی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ظالم لوگ دنیا کی عیش، عشرت، آرام اور جو آسودگی تھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے. یعنی اللہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یعنی جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے ظلماً نہیں کیا گیا. ظلم سے اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، جبکہ اس حال میں کہ وہ حالیہ ہے وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب اس حالت میں کہ لوگ اصلاح کرنے والے ہوں اللہ بستی کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ بستی کو ہلاک تب کرتا ہے جہاں وہاں اصلاح کرنے والے تھوڑے ہوں، فساد کرنے والے زیادہ ہوں.
کچھ اہل علم نے یہاں پر ایک اور معنی لیا ہے، لیکن یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ اللہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، دیکھیں یہ عین عدل ہے، انصاف ہے۔ کیوں؟ اصلاح کرنے والے ہو تو اللہ ہلاک تو نہیں کرتے ظلماً، اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، یہ معنی زیادہ قریب ہے۔ لیکن کچھ اہل علم نے اس کا معنی یہ کیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد جہاں شرک ہے، اللہ شرک کی وجہ سے بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب کہ فساد ساتھ نہ ہو۔ جب فساد فی الارض ساتھ ہوگا پھر بستی ہلاک ہوگی، اگر فساد نہیں ہوگا صرف کفر کی وجہ سے بستی ہلاک نہیں ہوتی۔ بعض اہل علم نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی ہے۔ بہرحال پہلی تفسیر زیادہ راجح ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔